مداحن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظ قرآن، طالبان علوم نبویہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بموقع بغرض ایصال ثواب میں شریک سعادت جملہ سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وفقنا المشارکۃ لہذہ الحلقۃ الإیصالیہ ونورها بورقۃ العلوم النبویہ وزینها بحضور علمائنا وخطبائنا وشعرائنا الأجلہ، والصلاة والسلام على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خير البرية وعلى آله وأصحابه الذين تثقفوا بالثقافة الدينية والإسلامية. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه البليغ والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں، اپنے آقا نامدار مدنی تاجدار حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے میرے داہنے طرف جو نوجوان بیٹھے ہوئے، میں سے گزارش کروں گا آپ میرے سامنے آؤ۔ سننا ہے تو سامنے آؤ، نہیں تو مجھے بھی محنت کم کرنی پڑے گی۔ ہاں، سامنے یہاں بیٹھو، فرنٹ سائڈ پہ بیٹھو، آپ دائیں بائیں تو لوگ بیٹھتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں، سامنے بیٹھو، مقابلہ آمنے سامنے ہوتا ہے نا، ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، یہ محفل جو کہ عالی جناب محترم مقام لائق صد احترام جناب لالو بھائی نے اپنے والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے خاطر اس بزم کو بڑی ہی اچھے انداز میں رچایا اور رسایا ہے۔ آپ دیکھیں، علاقے کے علماء، خطبہ، شعراء سب شریک سعادت ہیں، خادم بھی اسی فہرست پہ ہے۔ ماشاءاللہ، آپ بہت سکون و اطمینان کے ساتھ، موسم بہت سازگار ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نہ ٹھنڈی ہے نہ گرمی ہے، بالکل توسط میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سکون و اطمینان کے ساتھ۔ جتنے لوگ بیٹھے بہت سنجیدگی کے ساتھ ایسے بیٹھے رہیں، چاہے 15 منٹ سنیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، چونکہ میرا اپنا علاقہ ہے اور آپ کا اپنا گھر ہے، میرا بھی گھر سمجھ لیجیے۔ میں بہت پہلے ادھر سے گزرتا تھا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، مجھے وہ منظر یاد ہے آج بھی۔ ادھر کی ایک بلڈنگ ہوتی تھی، بس یہی جو 2-4 کمرے تھے ادھر کے، یہی تھا بس، اور مسجد کا ایک کیا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں، ایک در تھا اندر والا، بس ہاں اندر وہی، اور برآمدہ لے کر کے، بس اس کے سوا یہ سب ایسے ہی سونا سانا تھا۔ اس میں کھنڈرات تھے، کبھی اونچے کہیں نیچا، کہیں اونچا کہیں نیچا، مجھے یاد ہے۔ اور ماشاءاللہ اتنی مسجع مقفع
طرف نگاہ پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی جامعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ رونق، یہ بہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر اور اپنے محبوب کے گھر کے خاطر یہ خدمت آپ سے لی ہے۔ جہاں خلیفہ حضور مرشدی طاہر ملت حضرت علامہ اختر رضا صاحب قبلہ شمسی جہاں اس بات کے لائق مبارکباد ہے، وہیں آپ بھی اتنے اسی حصے میں بھی آپ بھی لائق مبارکباد ہیں۔ انہوں نے قدم آگے بڑھایا، آپ نے ان کا ساتھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے کچھ ہی سال پہلے وہ کھنڈر اور سڑک سے لے کر اس کا نظارہ مجھے یاد ہے، اور آج کا منظر میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کب کیسا کام لے لے یہ کسی کو نہیں پتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نیک کام میں آپ جلدی جلدی قدم آگے بڑھائیں۔ دیکھیں کسی کو احساس تک نہیں ہوا، کسی نے اپنا کھیت بیچ کر کے یہ بلڈنگ نہیں تیار کیا، کسی نے اپنا گھر اپنا کمرہ بیچ کر یہ بلڈنگ نہیں تیار کیا، آپ کا اپنا کام چلتا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنے گھر اپنے محبوب کے در کی خدمت بھی لی ہے کہ نہیں ہے؟ کسی نے کچھ ایسا کیا کہ اپنا کھیت بیچ کر کے مختر صاحب کو دیا، حضرت آپ مسجد مدرسہ بنا لیں، اپنا گھر بیچ کر کے تھوڑا تھوڑا آپ نے تھوڑا کر کے سبوں نے دیا، دیتے 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 حالات یہاں تک پہنچے کہ دیکھیں۔ بس اس میں ایک بات یہ خاص کر جو قوم کا جو اعتماد ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم دے رہے ہیں محبت کے ساتھ تو کیا لگانے والا بھی محبت کے ساتھ لگا رہا ہے کہ نہیں؟ اور جب ہماری محنتیں ہمارے نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں تو دل باغ باغ ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا نہیں، اس سے پہلے اس کی مرادیں پوری ہوتی بھی نظر آتی ہیں۔ تب دینے کا دل بھی چاہتا ہے، قدم آگے بڑھانے کا بھی دل چاہتا ہے، اور ماشاءاللہ وہ صفت حضرت علامہ اختر صاحب قبلہ میں ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہی سٹیج، یہی جگہ اور موقع کچھ ایسا تھا، علاقے کے سارے علماء تھے، مہمانان بھی تھے، بہت ساری شخصیتیں موجود تھیں، اسٹیج علماء اہل سنت سے بالکل کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور پبلک امت الناس کا جمع غفیر دیکھنے کے بعد یہاں سے لے کر یہ احاطہ تو چھوڑ دیا، سڑکوں میں بھی جگہ باقی نہیں تھی۔ اس وقت جب حضور سیدی مرشدی طاہر ملت علامۃ الرضوان تشریف لے کر کے آئے تھے، آپ اسی کمرے میں تشریف فرما تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے ہم کو بھی یہ نہیں پتا تھا، اور شاید حضرت کو بھی نہیں پتا تھا، کسی محفل میں اسی اسٹیج پر کسی کے مقدر کا ستارہ چمکنے والا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہم تو وہ لوگ ہیں جو سادات کی نسبت کو ایسے پہچانتے، کہنے والے کہتے رہے، کہنے والے کہتے رہے، سادات کی نسبت کو ایسے پہچانتے ہیں، ایسے پہچانتے ہیں، اس تہ تک جاننے کی کوشش کرتے اور جانتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ گزرا، حضرت مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور جب بات وسیلے کی آئی تو صحابہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی ہمارے مابین موجود نہیں ہے۔ تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی موجود نہیں اور ظاہری زندگی سے اگر وسیلہ چاہتے ہو تو کیا آقا کے چچا حضرت عباس موجود نہیں ہے؟ موجود نہیں ہے۔ تب آپ نے وہیں پر دعا کی تھی حضرت عمر نے، اللہم انی اتوسل بعم نبی کا، بعم نبی کا، اے مولا تجھ سے وسیلہ چاہتا ہوں۔ جب تک آقا ظاہری حیات میں تھے تب تک آقا کا وسیلہ، اور ان کے چچا ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اب ان کے چچا کا وسیلہ، ان کے بڑھاپے کا وسیلہ، مولا قحط سالی اب تو بارش عطا فرما دے۔ حضرت عمر کے ہاتھ ابھی دعاؤں سے چہرے پر نہ پھرے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں موسلادھار بارش ہوتی ہوئی نظر آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ، آئے آئے، مدینے میں موسلادھار بارش ہو۔ اصال ثواب کا موقع ہے، وسیلے کے قائل ہو کہ نہیں قائل ہو؟ وسیلے کے قائل نہیں رہو گے تو وہاں قبر میں بھی وسیلہ آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، نہیں قائل رہو گے تو وہیں پریشانی ہوگی۔
اور جان لو اس دنیا میں تو تباہ و برباد پھرو گے ہی، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ارے بھیا ہوں کہیں چلے ٹھیک ہے، قاری صاحب نے دیا ہے ہمارے حضرت قاری فریاد صاحب قبلہ بڑے ہی. اب ایسا مت سوچئے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں تو میں نام لے رہا ہوں، یہ اس لائق ہیں. فنون کو دیکھیں تو آپ دیکھیں ایک طرف حافظ بھی ہیں، حافظ ہے نا، قاری بھی ہیں، ماشاءاللہ عالم بھی ہیں کسی حد تک، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشگلو بھی ہیں، وقت کے ناظم بھی ہیں، اور وقت کے ثنا خواں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ وقت کے مقرر بھی ہیں. اتنے سارے اوصاف پائے جاتے ہیں اور اتنا سب کچھ پایا جاتا ہے. خوشگلویت کو چھوڑ دیجئے، ہمارے ان کو اس فن میں اور اس صفت میں چھوڑ دیجئے تو اتنا سب کچھ ان میں بھی پایا. ادھر وقت کے ناظم بیٹھے ہوئے، آپ ہی کے گاؤں کا بچہ ہے، آپ نے دیکھا کچھ سال پہلے اس نے اس زنبیل کو سنبھالا، اس مہار کو سنبھالا، اسٹیج کی دنیا کو سنبھالا. چلتے چلتے سالوں، کچھ ہی سال نہیں گزرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلندی عطا کی کہ لوگ دیکھنے پر مجبور ہوتے. حافظ روم محمد واحدی. اور میں تو کہتا ہوں یہ سب کچھ جو ہے یہ وہ مرشدی سیدی سرکار طاہر ملت کا فیضان ہے. قاری عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، میں تو ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں اور ساتھ میں معذرت بھی کر رہا ہوں کہ کل ان کے پروگرام میں شریک نہیں ہو پایا، لیٹ ہو گیا تھا. دعوت کی اچھا تھوڑا مجھے بھیجا نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ دیتے رہیں گے تب بھی ہے نا، نہیں دیتے رہیں تب بھی کوئی اچھی بات نہیں. ادھر بیٹھے ہوئے. اور ایک بہت مشہور نعت تھا جو کھانا تناول فرمانے کے بعد آتا اتنے وقت پر ہے کہ قاعدے سے اس کی نعت صحیح وقت پر ہو جائے. جناب ایک نہیں وہ پورا نام بتاؤ تو لیکن ایسا نام ببلو صاحب کی طرح کے نام آپ کا جو ہے کہ نہیں. لیکن ببلو کا مسئلہ الگ ہے، ببلو کا مسئلہ الگ ہے، اور یہ پڑھا لکھا بندہ ہے ماشاءاللہ، ہوش مند بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جب پڑھاتا تھا تب کامیابی کے ساتھ یہ بندہ سال پار کرتا تھا. کامیاب ہونا چاہے وہ ابتدائیہ ہو چاہے وہ اولا ہو، درجے کو پار کر کے کامیاب ہوا ہے بہت بڑی بات ہے. اور بھی جاوی علی حسن میں جانتا ہوں آگے فائدہ اور فائدہ ہے کہ نہیں. پار کیا ہو کہ نہ پار پاس میرا کتنے پہلے پاس ہوئے تھے بھائی، اس بار بھی پاس کیا ہے ماشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بھی ماشاءاللہ یہ بڑی بڑی بات ہے. ادھر دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے قاری صاحب بہت ہی اچھی آواز کے مالک ہیں. دلیا جو میں پڑھاتے تھے تب سے میں ان کو جانتا ہوں، تبھی سے معرفت ہے. اور یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے گاؤں کے. مولا تبارک تعالیٰ سب کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور یہ جو کچھ فیضان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جب سے چمک آئی رونق آئی ہے، میں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے جہاں تک دیکھ رہا ہوں، اس چھوٹی سی عمر میں نے جو تجربہ کیا ہے وہ دیکھا ہے میں نے. یہ چمک اور دمک آئی اس وقت سے جب حضور سیدی طاہر ملت علی رحمت رضوان کا قدم ناز اس احاطہ پاک میں پڑا ہے. اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ آپ جانو چاہے نہ جانو، لیکن میں بتاؤں گا کیونکہ ہمارے ہی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت صرف حافظ تھے، عالم تو تھے ہی نہیں. اور یہ موضوع چھیڑنا بہت ضروری تھا میرے خاطر اور بتانا آپ کو ضروری ہے کہ کیونکہ ایک ہوتا ہے عالم اور ایک ہوتا ہے عالم گر. ایک ہوتا ہے عالم گر ہے کہ نہیں. عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس سند ہو اور وہ دنیا کو دکھاتا پھرے کہ میں عالم ہوں، میں عالم ہوں، میں عالم ہوں. اور عالم گر وہ ہوتا ہے جو سند تو اپنی چھپا لیتا ہے، جس پر نگاہ عنایت کر دے وقت ہے معرفہ نامہ ہوتا. ابھی اس بات تو میں چھوڑ ہی دیا ہوں، دیکھ لیجئے آپ. دھیرے دھیرے میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں. سند کی دنیا میں رہنے والوں، اگر تم انصاف پسند ہوتے تو ثانیہ پاس کر کے مدرسے سے بھاگ کر کے جو آ کے بیٹھے اسٹیج پر بیٹھ کر مفتی کا لقب نہ دیتے. ثانیہ پاس ہونے والا مفتی نہیں،
کہ آپ مجھے مرید کرا دیجئے. اب میں حوالہ دیتا ہوں کتب سے, آپ دیکھیں آپ مجھے مرید کرا دیجئے. کہا نہیں, چلے جاؤ. کہاں؟ رئیس الزہاد شیخ امام حسن بصری کے, امام حسن بصری کے پاس گئے پہنچا بندہ, اور پہنچنے کے بعد 2 مہینہ تھا. کا مرید ہونا ان کے پاس صبح شام صبح شام صبح شام رہا. رہتے رہتے 2 مہینہ گزار گیا. واپس پلٹ کے آیا اور کہنے لگا میں مرید نہیں ہوں گا. کہا میں مرید نہیں ہوں گا. پوچھا کیوں نہیں مرید ہو گئے؟ کہا جس حضرت کے پاس بھیجا تھا 2 مہینہ تھا, 2 مہینے تک کوئی کرامت مجھے نہیں دکھی ان کی, کوئی کرامت نہیں دکھی. کوئی اگر وہ بزرگ ہوتے تو کوئی کرامت دکھتی نا. ہمارا آپ کا طریقہ بھی ہے, ہم کرامت ڈھونڈتے ہیں, اور آج کل تو بعض ایسے ہیں جو کرامت بنواتے ہیں, سرٹیفکیٹ بنواتے ہیں مطلب کرامت. ابھی ظاہری زندگی موجود ہے, کتابیں مکمل تیار ہیں سنانے کی. کرامت بنواتے ہیں, لکھوانا الگ کی بات ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں انصاف پسند ہوں, مولانا اختر صاحب قبلہ ان کو عالمیت کی ڈگری ہے, فضیلت کی ہے, اگر یہ مولانا صاحب ہے تو کیا کون سی کمی مولانا شمس الدوحہ میں ہے کہ میں ان کو مولانا نہ کہوں؟ وہ نعت پڑھتے ہیں تو کیا انہیں مولانا نہیں کہا جائے گا؟ بولو, کہا جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اگر انصاف کی نگاہ ہے تو ثانیہ پاس بیٹھے ہوئے وہ خاندانی ہو, وہ کہیں کے خاندان کا ہو. اسلام میں خاندان نہیں چلتا, اسلام میں علم دان چلتا ہے. اسلام نے علم کی بنا پر پہچانا ہے. بتاؤ, بریلی شریف کو خاندان کی بنا پر پہچانتے ہو؟ خاندان کی بنا پر دیکھو تو خاندان کی بنا پر سادات صرف ہیں شرف کے لائق, اور سادات کے علاوہ کوئی شرف کے لائق نہیں ہے. سید کی صنعت ہے حقیقت. خاندان کی بنا پر اگر کسی کو عزت دی جائے گی تو سید کو صنعت دی جائے گی, سید کو عزت دی جائے گی, غیر سید کو نہیں. لیکن بریلی شریف میں سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرحمن کو اگر ہم سنیوں نے اعلیٰ حضرت مانا ہے تو ایسے نہیں مانا ہے. علم شریعت پر آپ نے قدم رکھا, اور رکھنے کے بعد جب شہر بلگرام پہنچے تو شہر سے پہلے جوتے کو اتار دیا. پوچھنے والے نے پوچھا جا کہاں رہے ہو؟ کہا وہاں جا رہا ہوں جہاں پر علوم بنتے ہیں, علوم کا تاج جہاں سے بڑھتا ہوا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. فیضان طاہر ملت, فیضان طاہر ملت, فیضان طاہر ملت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہاں تو حالت ایسی ہے کہ خاندان بھر, کوئی ثانیہ, کوئی ثالثہ, کوئی رابعہ, کوئی خامسوں نہیں پار کیا, عالمیت تک نہیں پار کیا, اور پتہ چلا یکوں کی صنعت سے خالی نہیں ہے. اور ہمارا شمار لوگ وہ لوگ جو کہتے ہیں, جو انگلی اٹھاتے ہیں حضور سیدی طاہر ملت علیہ رحمت الرضوان پر, کہتے ہیں نائب رسول ہونا اور ہے, آل رسول ہونا اور ہے. یہ جملہ نہ میں نے کسی سے سنا ہے اور نہ میں کسی سے سننے کا قائل ہوں. انہی آنکھوں نے دیکھا اور انہی کانوں نے سنا. تو اگر آپ منصف ہوتے, انصاف پسند ہوتے, تو حضور سیدی طاہر ملت کے پاس ہم نے تو ڈگری دیکھی نہیں, بس اتنا دیکھا وہ نگاہ جہاں اور جس پر پڑ جائے وہ ڈگری والے سے بھی اعلیٰ اور افضل ہو جائے. ہم نے تو صرف اتنا ہی جانا ہے. تم لے کر ترازو میں تولتے رہو, مگر تمہارے انصاف کی بات کروں تو اس شہر میں تمہارے انصاف کی بات کروں تو یہ ہے حضور سرکار طاہر ملت کو تم عالم ماننے کو تیار نہیں. ارے تم نہ مانو, تمہارے ماننے نہ ماننے سے فرق نہیں پڑتا ہے. ارے شہر بلگرام شریف تو وہ ہے میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کا در وہ در ہے, میر غلام علی آزاد بلگرامی کا در تو وہ در ہے کہ ہندوستان تو ہندوستان, پوری دنیا جن کے عید پر قربان ہوتی ہے اور اپنا سر نگو کرتی ہے, اسی کو شہر بلگرام اور بلگرام گلی میں پھرنے والا, اس کوپ میں جنم لینے والا, اس خاندان میں جنم لینے والا تمہیں عالم نظر نہ آئے, اور ثانیہ پڑھنے والا تمہیں مفتی نظر آئے. یہ تمہارا انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے.
بلکہ انصاف کی نظر سے دیکھو تو فیصلہ دونوں کا کرو. ٹھیک ہے, سند والے کو مانتے ہو تو سند لے کر کے آؤ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہے کہ نہیں ہے ایسا؟ ہم صرف اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ کسی کو جانچنے پرکھنے سے پہلے آپ کے پاس وہ معیار ہونا چاہیے, وہ کسوٹی ہونی چاہیے. سونے کو پرکھنے کے لیے ہم اور آپ نہیں پرکھ پائیں گے. ایک طرف سونا لکھ دیجئے, ایک طرف پیلے ہی آپ پیلے رنگ کا دھات پیتل رکھ دیجئے اور ملا دیجئے اس میں, اور کہیے سونا الگ کرو پیتل الگ کرو. بہت کم لوگ ہوں گے جو الگ کر پائیں گے. لے جائیں گے جوہری کے پاس, سونار کے پاس, اس کے پاس کیمیکل ہے, وہ لگائے گا. لگانے کے بعد اس میں جانچ پرکھ کر کے بتائے گا یہ سونا ہے, یہ سونا نہیں ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس ایک ترازو ہے, اس کے پاس ایک کیمیکل ہے, اس کے پاس سرمایہ ہے, وہ چیز ہے جس سے وہ فرق کر دیتا یہ سونا ہے یہ سونا نہیں ہے. لیکن تم تو ایسے سونے کو بھی سونا کہو, پیتل کو بھی سونا کہو, اور جب بات آئے شہر بیلگرام کی تو تمہیں نیچا دکھائی دینے لگے. یہ کہاں کا علم ہے؟ کہاں کا علم ہے؟ سن لو, ادھر ادھر کے برگلانے میں مت پڑو. اور یہ تعلیم تب میں نے وہ بات بیان کی ہی نہیں, ابھی پورا کیا ہی نہیں, تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. جو میرا نظریہ, جو میری فکر ہے, اگر میں غلط ہوں تو آپ وہاں سے اٹھے اور کہیں معین الدین اظہری کو غلط کہہ رہا ہے. اور یہ بات میں شہر اترولا, براؤ شریف اور کیا کہتے ہیں یہ پیہر اور یہ دنیا کیا کہتے ہیں چاروں طرف جہاں کہو میں وہاں کہنے کو تیار ہوں. وہ ڈنکے کی چوٹ پر میں بولنے کو تیار ہوں, اور حقیقت کی تحریر پر بولوں گا. میں کسی اور کا گاتا اور کھاتا نہیں, نبی اور آل نبی کے صدقے میں ہندوستان کو اگر پہچانا ہے, قسم اس خدا بادولہ شریف کی جس کے قبضے قدرت میں معین الدین اظہری کی نام, میں نے ہندوستان کی حقیقت کو پہچانا ہے تو خدا کی بیلگرام شریف کی برکت سے اور وہاں کے علم سے میں پہچانا. سیدی امام علی بیلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے, جن کے پوتوں میں سے حضور سیدی طاہر ملت علیہ رحمہ, جن کے پوتوں میں سے, ان کی میں بات بتائیں, ان کے داداؤں میں سے اتنے بڑے عالم تھے جنہوں نے کتاب لکھی صفحۃ المرجان فی آثار ہندوستان. ہندوستان کے بارے میں آقا سے کتنی حدیثیں اور کب کب اور کیسے وارد ہیں, پوری کتاب لکھ دیا ہندوستان کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے. میں مصر میں تھا اور ہندوستان کو پہچاننے کی کوشش کی. جب میں نے کتاب تلاش کی تو وہ تلاش کی جانے والی کتاب کہیں اور کسی گلی سے نہیں, وہاں پر جہاں پر میرا مجدد خود اپنی جوتی اتار کر جس شہر کا طواف کرتا ہے, اسی شہر بیلگرام کے علم کی برکتوں سے مجھے ہندوستان کی حقیقت سبحان اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی, اور اسی اسٹیج پر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ نہ مانو بھائی, کسی کو ماننے سے, ارے نہ مانو بھائی, نہ ماننے والوں کی فہرست بہت لمبی ہے. کوئی کس کو نہیں مانتا, کوئی کس کو نہیں مانتا, کوئی کس کو نہیں مانتا, نہ ماننے والے. ارے اکمل الکاملین کا انکار کرنے والے موجود ہیں, اکمل جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نقائص سے پاک کر دیا. بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ کہو جن کو تم نبی کہتے ہو, جن کو یہ کہتے ہو, وہ بتاؤ ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں, وہ کیا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے تو ان کی اولادوں کو بھی نہ ماننے والے بھی موجود ہیں. لیکن ایک چیز اور ہے, بتا دینا چاہیے. آج کل مولائیت کا ایک گروپ چل دیا ہے, یہ گروپ مولائیت کا چل دیا ہے, اور وہ لوگ متوسط توسط کو پار کر رہے ہیں, یعنی حد اوسط کو پار کر رہے ہیں. حد اوسط کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مولا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں اور فضیلت کے حامل ہیں, اولی فضیلت کے. اس بات کو ہم صرف مولا علی کو نہیں مانتے, حضرت مولا علی کی بھی مانتے ہیں. حضور سیدنا مولا علی کو مانتے ہیں اور سیدی مولا علی کی مانتے ہیں, کیونکہ حضرت مولا علی, سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق کو بھی مانا ہے,
जिन्होंने मौला फारूक आजम को भी माना है, जिन्होंने मौला उस्मान गनी को भी माना है, तो अगर सैयदी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को माना है तो हम भी मानेंगे। बोले मानेंगे कि नहीं मानेंगे? जब सैयदी मौला अली ने हजरत फारूक आजम को माना तो हम भी मानेंगे। जब सैयदी मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने हजरत उस्मान गनी को माना तो हम भी मानेंगे। जब इनको माना, उनके मानने के तरीके से हम भी मानते हैं। और जो लोग उनको नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते हैं, क्योंकि हम वो हैं जो सैयदी मौला अली को मानते हैं और सैयदी मौला अली की दोनों का दर्ज करो। मौला अली को भी मानो और मौला अली की भी मानो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला मुहाजिरीन अंसार का मजमा है। और जब आप खिलाफत नशीब हो रहे थे, जब सैयद सबसे पहले ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला के घर में आपने हाथ चूमा था और सुन करके कहा था, तब हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, अली क्या आपका क्या मकसद है, आप क्या चाहते हैं, आप इत्तिबा करना चाहते हैं कि नहीं? हजरत मौला अली का जवाब सुनो। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि ऐ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जब आका ने आपको दीन के लिए हम लोगों का रहबर चुना है तो अली भी दीन के लिए आपको अपना रहबर क्यों अली ना माने? माशाअल्लाह, ये अकीदा है सहाबा का। सहाबा के मसलक पर चलो और सहाबा के मसलक से राह इत्तिदाल फरार किए तो सब कुछ बर्बाद हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ। आज अपने वालदा के ईसाने सवाब के खातिर, जनाब लालू भाई ना, अपनी वालदा के ईसाने सवाब के खातिर ये महफिल किया और हजरत अल्लामा अख्तर साहब का फोन आया, कहा हजरत अगर तारीख खाली हो तो दीजिए, तारीख हमारे यहाँ की है। हमने कहा ठीक है, आपने कहा तारीख खाली है, हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर। आज एक मकाला पढ़ा आता जनाब हमदन साहब वक्त खतीब का, तो जनाब नूर मोहम्मद वाहिदी के तरफ था, तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा और मैंने कुछ उस पर लिखा भी है। शायद किसी ने देखा हो या ना देखा हो, जो कुछ लिखना था मैंने लिखा। मैंने कहा कि हकीकत पसंद लोग जब तक रहेंगे तब तक इस दुनिया में हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया होती रहेगी। कुछ लोग तो चेहरा देखते हो, बैकवर्ड देखते हैं बड़े मुफ्ती साहब है तो उन्हीं के पीछे चलो, लगता है वो सनद लेकर के उनको भी मुफ्ती बना देंगे। मैं कहता हूँ हकीकत का सामना करो, हकीकत का सामना। जो शरीयत मुस्तफा पर खरा उतरे, जो शरीयत मुस्तफा पर खरा उतरे, शरीयत को बनाओ भाई अपना टारगेट, ना कि किसी इंसान को बनाओ। हम किसी आलिम अख्तर साहब को, हमारे खानदान के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम इनको जानते तक नहीं कि इनका खानदान, आज तक हमने नहीं पूछा कि हजरत आप किस बिरादरी के हैं, आज ये भी बैठ के बता रहा हूँ, आज तक मैं ये भी नहीं जानता। सुन लीजिए। और हमारे यहाँ पे तरीका ये, सबसे पहले पूछते कौन बिरादर हो, ये बिरादरी वाली कहाँ मसला है। एक बात सुन लो, इस्लाम इसी चीज को मिटाने आया, इस्लाम इसी चीज को मिटाने आया था। हमारे अंदर जो ये है, वो फला बिरादरी का, वो फला बिरादरी का, वो फला बिरादरी का, अल्लाह अकबर कबीरा। कहाँ गए बिरादरी वालों? ये बिरादरी कहाँ से, ये कहाँ से बिरादरी आती है? ये हमारा और आपका बनाया हुआ है। ये बिरादरी, ये शर्फ नसब जो कुछ है सिर्फ सादात किराम के लिए शर्फ नसब है। उसके बाद का हुक्म है कुल्लु मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब, हर बंदा आदम की औलाद से है और हजरत आदम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, हम मिट्टी के हैं। और जो शरफ फला को हासिल है भाई, फला को हासिल, वो फला को हासिल, वो फला को हासिल। अरे जिसने इनको पैदा किया उसी ने उनको पैदा किया, जिसने इनको पैदा किया उसी ने उनको पैदा किया। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के सामने कोई कुत्ते को उठा करके छड़ी मारने जा रहा था, कुत्ते को उठा करके। इमाम हसन बसरी ने कहा क्या कर रहे हो? कहा कुत्ते को मारने जा रहा हूं। तड़प उठे, कहा ऐसा लगता है मैं आपके भाई को मारने जा रहा हूं। कहा मेरे भाई को मारने तो नहीं जा रहे हो, लेकिन कुत्ते को मारने जा रहे हो, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। कहा क्या? कहा ये बताओ तुम्हें किसने पैदा किया? कहा अल्लाह ताला ने। कहा जिस कुत्ते को मारने जा रहे हो उसको किसने पैदा किया? सिर्फ इतना पूछा था बस। तब तुम्हें किसने पैदा किया? कहा अल्लाह ताला ने। कहा जिस कुत्ते को मारने जा रहे हो उस कुत्ते को किसने पैदा किया? कहा अल्लाह ताला ने। कहा जब इस तरफ ख्याल किया कि हमें भी पैदा करने वाला वही है, कुत्ते को पैदा करने वाला वही है, तो जब वो पैदा करेगा तो बगैर मकसद नहीं पैदा करेगा। हमको क्या हक बनता है कि बनता है कि
کہ کسی جانور کو نقصان پہنچائیں. آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہوئے. امام حسن بصری کے قدموں میں گرا. کہا یہ صورت، یہ کیا کہتے ہیں تصویر تو ہم نے دیکھی نہیں تھی. اس تصویر کو دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آیا پروردگار کی خلقت کا کرشمہ عجیب ڈر. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ تو یہ برادری والی نیچی اونچی والی ہے آپ کی بنائی ہوئی اپنی ہے. اسلام نے اس کو کل بھی نکارا تھا اور آج بھی نکار رہا ہے. اسلام یہ اسلام کا طریقہ نہیں. سن لو، اسلام میں حقیقت یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا بندہ سنی صحیح عقیدہ مسلمان ہے تو جتنا سنی صحیح عقیدہ مسلمان کی ادھر کی عزت ہے جتنا ادھر کی عزت ہو. چاہے بہار کا رہنے والا ہو، چاہے پکڑی کا رہنے والا ہو، چاہے اترولہ کا رہنے والا ہو. کوئی اترولہ کا رہنے والا تو کہے گاؤں دیہات سے چل کر کے آیا ہے، تو سن لو اترولہ کوئی شہر نہیں ہے. زیادہ نہیں 25 سال پہلے اٹھا کر کے دیکھو تمہارے بہار سے بھی زیادہ بدتر شہر کا نام شہر اترولہ. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تو راجہ ممتاز علی خیر مناؤ جو کچھ اترولہ میں کچھ دے گئے، ورنہ وہ ہو گئے اسے بدتر. بولو تھا کہ نہیں تھا؟ تو شہر ہونے کی بنا پر، کسی برادری کی بنا پر امیر اللہ تعالیٰ پیسہ عطا کرتے ہیں تو پیسے کی بنا پر کوئی عزت والا نہیں ہوتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں فلانا بہت امیر ہے تو اس کی عزت کرو. بیچارے ہمارے لالو بھائی انہوں نے پروگرام کیا، ان کا پروگرام جو کچھ اسے انتظام و احترام ہو پڑا، جو کچھ کیا بہت ان کی محنت کیا کہتے ہیں ان کی امیدیں تھی کہ مجھے بلائے. علامہ اختر صاحب بلا کے سامنے انہوں نے کہا، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا ٹھیک کچھ بھی ہو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آؤں گا. اور میں یہاں پہنچا آ کر کے اور آنے کے بعد آپ کو جو بیان کرنا آپ کے سامنے وہ بیان بھی کر رہا ہوں. اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ امیر کی عزت اسی وقت ہوتی ہے جب تک وہ امیر ہے. اچھا وہ غریب ہو جاتا ہے، اگر مان لیتے ہیں کہ کوئی امیر تھا غریب ہو گیا تو کیا اس کی عزت ہوتی ہے؟ پھر اس کی عزت ہوتی ہے جب تک امیر ہے. امیر کے ساتھ 4 لوگ گھومتے رہیں گے دائیں بائیں دائیں بائیں، جیب میں پیسہ ہے تب تک وہ لوگ گھومتے رہیں گے کہ نہیں؟ جیب سے پیسہ خالی، دائیں بائیں 4 لوگ ختم ہوئے کہ نہیں ختم ہوئے؟ تو وہ آدمی کی عزت نہیں، وہ اس پیسے کی عزت ہے. یہ سمجھو پہلے حقیقت. آدمی کی عزت نہیں، کس کی عزت ہے؟ وہ پیسے کی عزت ہے. وہ پیسے کی عزت ہے، وہ انسان کی عزت نہیں ہے. کسی انسان کی عزت اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے معیار سے. اور تم انصاف کی تحریر پر بیٹھ کر تو کہا اس نے کہ بتاؤ 2 مہینہ امام حسن بصری کے پاس تھے. کہا ہاں. کہا تمہیں سمجھ میں نہیں؟ کہا کوئی ولی کرامت دکھائے نہیں تو میں ولی کیسے مانوں؟ جب ولی نہیں ہے تو میں ان سے کیا کہتے ہیں مرید کیسے ہوں؟ تو استاد نے پوچھا، کہا یہ بتاؤ 2 مہینہ شیخ کے پاس تھے، کبھی تم نے شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ یہ ولی کی شرائط میں بیان کر رہا ہوں، ولی کی شرائط بیان کر رہا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کبھی شریعت مصطفیٰ کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہ 2 مہینے میں تو سب سے زیادہ سنت مصطفیٰ اور شریعت کی موافقت کرتے ہوئے انہیں دیکھا. تو کہا قسم خدا کہ ان سے بڑا ولی کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت مصطفیٰ کی موافقت کرتا ہے. شریعت مصطفیٰ پر صحیح طریقے سے عمل کرنا، یہی شریعت مصطفیٰ کا وصول ہے، وہی سب سے بڑا عالم ہے. قسم خدا کی معین الدین اظہری نے اپنی زندگی میں حضور سیدی طاہر ملت کو جتنا دیکھا ہے صرف اتنا پایا کہ وہ شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے تھے، حق کو حق کہتے تھے، باطل کو باطل کہتے تھے. اور ہوتا یہی تھا، چاہے امیر آئے، چاہے غریب آئے، چاہے فقیر آئے، چاہے یتیم آئے، چاہے مسکین آئے، سب کے ساتھ برابری سے ملتے تھے اور بتاتے تھے میرے جد امجد پیارے مصطفیٰ کا جیسے اخلاق تھا وہی سیدی طاہر ملت لوگوں کے پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، خاندان مصطفیٰ، عظمت سرکار طاہر ملت، فیضان حضور سیدی سرکار طاہر ملت، خانقاہ دلگرام شریف. نعرہ رسالت. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیفیت ہوتی تھی. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب سے علامہ اختر صاحب قبلہ یہ سسٹم رکھنے لگے تب سے خود انجینئر ہو گئے.
اب کسی آپریٹر کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں نا پوری باتوں کو. دیکھتے چلائیے. اخلاق کے بنا پر آدمی کا معیار بلند ہوتا ہے. کس کے بنا پر؟ اور اخلاق آتا کہاں سے؟ وہ علم سے آتا ہے. بتاؤ اس ترازو پر تول کر دیکھو قسم خدا کی سیدی طاہر ملت کے سامنے بڑے بڑے مفتی پانی بھرتے ہوئے نظر آئیں گے. اخلاق. اور تم ان کو مفتی کہتے ہو جو اسٹیج پر کھڑے ہو تو کہیں یہ مولوی ڈپوری ہے, یہ اس کو تو کچھ آتا نہیں ہے, یہ تو میرے سامنے پانی کمچائے ہے. میرے آقا نے فرمایا عالم کی تنقیص مت کرو, اور جو پیارے مصطفیٰ کے قول کے خلاف کرے وہ مفتی تو مفتی معین الدین ازہری کی نظر میں مولوی تک نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف مت کرو. علامہ اختر صاحب کو اگر کوئی آئے کہے کہ بہت چھوٹ عالم ہے, بہت بڑا عالم ہے, تو بتاؤ اس کے پاس کوئی ترازو پوچھو, ترازویہ کون رکھے ہو, جہاں بیٹھ کے بتاؤ تو آئے گی بات سمجھ میں. یہ ترازو تولنے والی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کون سا ترازو آپ رکھیں جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں جس کو ڈھلتا ہوا دیکھو اسی کو پہچان لو کہ اللہ نے اس کے دل کو علم نور سے بھر دیا. اور یہاں ترم خواہ بنے ہوئے ایٹھے پھر رہے ہو تو پھرتے رہو. اور ہم تو صاحب کہیں گے کہ ایک صاحب بریلی شریف کے تھے, اور بریلی شریف کے خان کو خان کی بنا پر ہم نے نہیں جانا ہے. جو کچھ جانا ہے وہ عشق مصطفیٰ کے بدولت, علم مصطفیٰ کے بدولت جانا ہے. وہ اعلیٰ حضرت کہ جب ان کے اشعار پہنچے تو دلی کا چاہے وہ تار ہو چاہے وہ جلال ہو, وہ پھوٹ کر کے بول پڑے ملکے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کہ سب آ گئے ہو سکے بٹھا. حضرت سرکار کی ہے وہ عشق مصطفیٰ کے بدولت پہچانے گئے, علم مصطفیٰ کے بدولت پہچانے گئے, اور ایسا عشق پیش کیا وہی عشق پیش کرو. یہ کیفیت آپ کو سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اخلاق اپنا بلند کرو. سن لو, آپ کا بھائی آیا آپ کے سامنے, آپ بڑے ہو وہ چھوٹا ہے, سلام آپ پہلے کرو. قسم خدا کی آپ کے بھائی نے غلطی کی ہو, چھوٹے بھائی نے آپ کو گالی, مثال کے طور پر چھوٹے بھائی نے آپ کو گالی دے دی, اور بڑا بھائی ملے اس سے گالی دینے کے بعد, بڑا بھائی ملے کہ بھائی جان السلام علیکم, شرم سے پانی پانی ہو جائے گا, نگاہیں نہیں دے پائے گا. لیکن اگر کہیں آنکھیں ترم خاں کی طرح آنکھیں لال کر کے بولے میں بڑا ہوں, اس نے مجھ کو گالی دیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہیں پر جنازہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تماچا زیادہ بڑا تھا یا طائف والوں کے پتھر برسانے زیادہ بڑے تھے؟ یہ بتاؤ مجھے. طائف والوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر برسائے کہ نہیں برسایا؟ ماتھے سے خون کا فوارہ جاری ہوا کہ نہیں جاری ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جاؤ ان خون کے قطرات کو بھی اپنے دامن میں لے لو, زمین پر نہ گرنے پائے. بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو طائف والوں نے بہت پریشان کیا, بہت پتھر برسائے ہیں, ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے اعلیٰ صلے کے ساتھ بددعا کر دیجیے, یہ کہہ دیجیے مولا انہیں برباد کر دے, ان کی پوری بستی کو قوم عاد اور سمود کی طرح پلٹ کر کے رکھ دیں گے, ان کے چھت کو زمین بنا دیں گے اور زمین کو چھت بنا دیں گے, پلٹ دیں گے, سب کے سب تہس نہس ہو جائیں گے. مگر مکی سردار مدنی تاجدار کو جن لوگوں نے پتھر برسائے تھے ان کے بارے میں آقا نے ہاتھ اٹھایا. اخلاق کو پہچانو. جب ہاتھ اٹھایا تو کہا مولا ان طائف والوں کو تو ہدایت عطا فرما دے, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ آمنہ کے لال ہے کیا. قسم ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اے پیہر اور قرب جوان سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں, میرے آقا نے فرمایا تھا مولا تو انہیں ہدایت عطا فرما جس دن یہ سمجھ جائیں گے کہ محمد ابن عبداللہ کسی کہتے ہیں تو ذوق پر ذوق آ کر قدموں میں اپنے سر کو نچھاور کریں گے اور ہاتھ بڑھا کر کلمے طیبہ قبول کریں گے. میرے آقا نے ہدایت کی دعا دی. کچھ ہی دن گزرے تھے کہ طائف والے ذوق پر ذوق آتے رہے اور آقا کے قدموں میں گرے, آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری تھے اور کہا آمنہ کے لال ہم نے آپ کو پہچاننے میں غلطی کی تھی, پتھر آپ کو برسایا تھا پر دعائیں آپ نے دی ہے, وہ اخلاق پیش کیا. ارے بڑے دماغ سارا کچھ آپ کے قدموں پر اچھاور ہوتا. وہ مکی سردار اور مدنی تاجدار کی طرح اخلاق پیش کرو. یہ نہیں کہ تم خواہ بنے رہو, آپ بڑے ہو تو بڑے نہیں, بڑے ہو تو بڑکپن ادا کرو. بڑکپن کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کو گالی دی ہو تب بھی
اس سے سلام کرو. جب سلام کرو گے تو وہ شرمشار ہو جائے گا اور اس کی آنکھوں سے جب 2 قطرے نکلیں گے نا تو جملہ یہی ادا ہوگا, میرے بھائی جان مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں چھوٹا ہوں, چھوٹوں سے غلطی ہو جاتی ہے, بڑوں کا کام معاف کرنا ہے, آپ مجھے معاف کر دو. بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کہاں ہم نے سمجھ لیا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی اگر ہمیں کچھ کہہ دے تو پہنچ جائے ہم کہاں, منصفی پہنچائے اور سب سے بڑا وکیل خریدے, 50,000 روپیہ دیں, کہیں اس کی جتنی زمین میرے نام کرو, چاہے 50,000 اور دینا پڑے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ لوگوں کو پیسے دے تو توفیق نہ دے کسی کو بھائی کی جائیداد کو چھیننے کی. یہاں تو امیر ہو جاتے ہیں تو چھوٹے اپنے بھائی کا, وہ تو جانتے میرا بھائی کچھ کر نہیں پائے گا. اپنوں نے مجھے لوٹا, غیروں میں کہاں دم تھا. یہی تو ہوتا ہے, اپنوں نے مجھے لوٹا. وہ تو سارے حرکات و سکنات سے واقف ہے, میں آپ کے دل کی بات کو چھین کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. سنو, یہ ہمارے یہاں رائج ہے. اور کہتے ہو کہ ہم اخلاق مصطفیٰ, ارے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر اور وہ جلو اور وہ رنگ اور وہ کیا کہتے ہیں بو اور وہ تصویر تو بڑے بڑے لوگوں میں نہیں پائی جاتی. چھوٹے لوگوں کو تو چھوڑ دو, جو اپنے آپ کو خاندانی کہتے ہیں, ان میں پیارے مصطفیٰ کے اخلاق کا پیکر نہیں سمجھ میں آتا ہے, اس کی تصویر نہیں سمجھ میں آتی ہے. خدا جانے پڑھتے لکھتے کیا ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بالکل پیدل نظر آتے ہیں. جب خود اخلاق سے پیدل ہوں گے تو پورے عام کو اخلاق کا پیغام کہاں سے ہوگا؟ وہ کیسے دیں گے, کیسے بتائیں گے دوسروں کی عزت کرو؟ ایک عالم کی عزت کرنا جسے نہ آئے, ایک ان پڑھ لوگوں کی, کم پڑھے لکھے لوگوں کی عزت کرنی کیسے آئے گی؟ تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا ہے تو لوگوں کی عزت کرو, سیلف رسپیکٹ دو, ایک دوسرے کو پہچانو, ایک دوسرے کو عزت دو, تمہیں عزت ملتی رہے گی. اور عزت صرف کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, عزت اس کے رسول کے لیے, اور عزت مومنوں کے لیے ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں جو مومن ہے اس کی عزت کرو. کچھ آیت کریمہ میں گڑبڑی ہوئی ہے, صحیح ہے نا؟ گڑبڑی آیت میں ہو تو میں بھائی حافظ نہیں مکمل, حافظ لوگوں کو سنبھالنا ضروری ہے, یہ بھی بات میں کہتا رہتا ہے. اگر ایمان والا ہے تو اس کی عزت کرو, چاہے وہ بسم اللہ پڑھنا نہ جانے. ایمان والا اگر ہے یہ صحیح طریقے سے, یعنی بولے تجویدوں اور مخارج کے ساتھ بھی پڑھنا نہ جانے, تب بھی اس کی عزت کرو, کیونکہ اس کے دل میں بہت قیمتی چیز جسے ایمان کہتے ہیں. اپنے بھائی کی کیا کرو؟ عزت کرو, چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے غیر پڑھا لکھا ہو, عزت دو اسے, کیونکہ ہر حال میں وہ مومن بھائی ہے. ہر حال میں وہ کیا ہے؟ مومن بھائی ہے. لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اگر تمہارا بھائی تمہاری نگاہوں کے سامنے نیچا دکھنے لگے تو تم سمجھ جاؤ کہ پیارے مصطفیٰ کے اخلاق سے تم پیدل ہو گئے. اگر تمہارے سامنے کوئی بھی نیچا نظر آئے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دے دیا اور تمہارے علم ہونے کے باوجود تمہیں سب نیچے دکھنے لگے, تمہارے سامنے جب تمہاری نگاہوں کے سامنے سب نیچا دکھنے لگے تو سمجھ جاؤ وہ علم تمہیں فائدہ نہیں, تمہیں نقصان دے رہی ہے. اور مال پانے کے بعد پورے گاؤں میں سب تمہیں نیچا دکھنے لگے تو سمجھ جاؤ وہ امیری نہیں, وہ سب سے بڑی غریبی ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بہت پتے کی بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں, سن لیجئے. اور یہ بات سب کے سب بتائے گی بھی نہیں, سب کے سب بتائیں گی بھی نہیں, کیونکہ ہم کو تو یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنی تقریر جمانے کے لیے یہ کریں وہ کریں, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, بس سرکاروں کا کرم ہو جائے. ایک طرف حضور تاج الشریعہ مرشدی تاج الشریعہ کی ذات ہو جائے, ایک طرف سیدی طاہر ملت کی ذات ہو جائے, دونوں دلگرام شریف اور بریلی شریف کا تیور آ جائے تو قسم خدا کی اسے کسی اور سے عزت لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دونوں آئیں گے کہاں سے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نکال کر کے تمہیں عطا دونوں جگہ سے. یہ دونوں جگہ کا پیغام ہے, چاہے جہاں ہو, کہیں بھی خانقاہ ہو, چاہے وہ خانقاہ ہے پیلی بھیت ہو, چاہے پیلی بھیت شریف ہو, بریلی شریف ہو, ماراہرا شریف ہو, کالپی شریف ہو, بلگرام شریف ہو, اور آگے بڑھے اجمیر محلہ ہو, آپ کا بہرائچ شریف ہو, آپ کا کیا کہتے ہیں کہ تھوچا شریف ہو, دیوا شریف ہو, اور آگے بڑھے چاہے بغداد محلہ ہو, یہ ساری خانقاہوں سے پیغام کہاں سے آتا ہے؟ طیبہ میں مر کے سیدھے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. سیدھی سڑک یہ
शहर शफाअत नगर की, सबका रास्ता वहीं जाकर के मिलता है जो अहमद मुख्तार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। अब बताओ कुछ बात समझ में आई? इतने देर बताने के बाद कुछ अखलाक का म्यार समझ में आया? अब पूरी रवायत कर देते हैं, अब पूरी रवायत कर देते हैं। रवायत ये है कि वली बनाने से वली नहीं बनता है, अल्लाह तबारक व तआला विलायत के लिए जिसे चुने वो वली बनता है। हमारे और आपके बनाने से नहीं बनता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे अता फरमाए वो बनता है। और सुन लो, अगर इल्म की तहरीज है तो जुमले संभाल करके निकाला करो, क्योंकि वो बड़ों की बारगाह है। अगर जुमले पकड़े गए तो इल्म तबाह बर्बाद हो जाएगा। हाँ, ये भी है, जुमले पकड़ जाए तो इल्म तबाह बर्बाद हो जाएगा। हकीकत तो ये है कि ऐसे दर सैयदी सरकार आला हजरत का दर वो दर है, हुजूर सैयदी ताजे शरीयत का दर वो दर है, हुजूर सैयदी मुस्तफा रजा खान का दर वो दर है, हुजूर सैयदी अबू हामिद गजाली का दर वो दर है, हुजूर सैयदी अबू हामिद हुज्जतुल इस्लाम का दर वो दर है, हुजूर सैयदी शाह इश्कुल्लाह बरकतुल्लाह इश्क रहमतुल्लाह अलैह का दर वो दर है, हुजूर सैयदी शाह सैयदी कालबी शरीफ का दर वो दर है। और आगे बढ़ो हुजूर। जिंदाबाद। ये बबलू के खानदान से